پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں ایکس سروس مین اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. The three services, Pakistan Army, Pakistan Navy and Pakistan Air Force. I have with me Air Vice Marshal Fahim, who is sitting with me. I have Major General Jafri. I have Major Wasim representing social media. Brigadier Zareen and Brigadier Jamil. Gentlemen, we represent over 2 million retired officers, JCOs, NCOs and all ranks, from 4-star to a sepoy, a soldier, sailor and airman. We are here today to talk about the recent developments between India and Pakistan and the false flag operation that the India did in Pahalgam, Kashmir, in occupied Kashmir. It was a false flag operation which was initiated by India itself. And from this operation, they wanted to take an advantage of closing Indus water and abrogating the Indus Treaty between India and Pakistan. Mind it was done at a time when Vice President of America was visiting India. This is not the first time that India has done this. Prior to this, in 2019, if you remember, Pahalgam operation, false flag operation was done. And at that time, India, taking the excuse of this, abrogated 370 and 35A of the Constitution. Gentlemen, we are here to reiterate our support to the armed forces of Pakistan and the defense of Pakistan. Let me assure you that all veterans from all armed forces who are retired, we have retired from service, but believe me that we are always available to defend each and every inch of Pakistan. We reiterate our support that any time India threatens Pakistan, they will get a very, very befitting reply. And inshallah, on one order from the high authorities, Pakistan Army Chief, we all will be there fighting along our armed forces on ground, in the air and at the sea. And we want to give this message to the entire world that this time the India has threatened the very lives of Pakistanis by abrogating the Indus Water Treaty, which India cannot do unilaterally. You know it. But we are there. In fact, any time they go in for this adventure physically, they will get a befitting response and a strong, measured, befitting response. So we are here to stand together and show our solidarity to armed forces of Pakistan, to people of Pakistan, and to this Dharti Pakistan.
Believe you me, whatever we are today, it is because of this country, Pakistan, and the armed forces of Pakistan. So till death, we pledge that we are going to stand by it and defend each and every inch of Pakistan. The Indians have done all this at a time when Pakistan was progressing economically, politically, and it is becoming a really progressive nation. Just to stall all this, the Indians have undertaken all this false flag operations, and believe you me, India, this is not the first time. During our service also we have seen the Indians have been doing lot of terrorism in Pakistan. It is not, and it's not a story that I am telling you. It is a fact. In Balochistan and KPK and elsewhere also. So let it be very clear that hence on this will not be tolerated. Pakistan is on road to progress, and we all veterans stand by it, and we inshallah will put in all our efforts to stabilize Pakistan and defeat all threats that emanate from India or elsewhere. Throughout Pakistan, and particularly in Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. So this is what we would say. I'll just hand over to Marshal, please. शुक्रिया सर. मैं इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में सबसे पहले तो आपको पीएफ की तैयारी के मुतल्लिक बताऊंगा, और दूसरा फिर मैं जो पीएफ के वेटरन्स की जो जज्बा है उसको हाईलाइट करूंगा. सबसे पहले तो तैयारी पे देखिए कि टेक्नोलॉजी और मैन पावर दो चीज़ें होती हैं किसी भी एयरफोर्स की, वो जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाती है या कम करती है. टेक्नोलॉजी वाइज 2019 में पीएफ ने पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया था कि वी आर मच अहेड ऑफ द इंडियंस. ठीक है जी. इन 2-3 सालों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने और भी ज़्यादा तरक्की की है जहाँ तक कि टेक्नोलॉजी का दारोमदार है. इसके अलावा जो पीएफ की मैन पावर है वो इस कौम के सबसे बेहतरीन बच्चे हैं. ठीक है जी. और वो उनको पीएफ में इंतहाई मेहनत मुशक्क़त में डाला जाता है, और वो जब बाहर निकलते हैं तो कुंदन बन के निकलते हैं ट्रेनिंग के ज़रिए. तो टेक्नोलॉजी, और हमें ये एहसास है पीएफ को कि जब पूरी कौम हमारे पर इतने पैसे खर्च कर रही है, इतने महंगे महंगे जहाज़ लेके दे रही है, तो पीएफ का फ़र्ज़ है कि उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें. तो वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जो मैन पावर है ये सारी दुनिया मानती है. ये वही मैन पावर है जिसने इसराइल के जहाज़ शूट किए थे. ठीक है जी. तो वो अभी भी अमेरिकन के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं और ममालिक के साथ एक्सरसाइज करते हैं. वो सब के सब हमें जो ना एक्नॉलेज करते हैं. तो यहाँ तक टेक्नोलॉजी मैन पावर पीएफ की है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट. और टेक्नोलॉजी के लिहाज से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पीएफ इज़ अहेड ऑफ द इंडियंस. ठीक है जी. और दूसरी बात जो है उनकी जो मोटिवेशन है, ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है पूरी कौम का. जो इंडिया अगर किसी भी चीज़ में हमारा मुकाबला कर सकता है तो ये मोटिवेशन है, जो जज्बा है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता. तो वो जो पीएफ की मैन पावर है, इसके जज्बे की मैं आपको अक्कासी करता हूँ कि जो ही कोई छोटा सा ऐलान होता है तो पूरी मैन पावर जो है जो काम 6 घंटे में करती है 1 घंटे में करना शुरू कर देती है. ठीक है जी. तो ये है हमारी तैयारी. जो पीएफ वेटरन्स हैं, हम लोग वहीं पे सर्व करके आए हैं, हमारे वही जज्बात हैं, हम अवेलेबल हैं. वी आर टेक्निकल पीपल, और हमारी जब भी ज़रूरत पड़ेगी एयरफोर्स को हमने ऑलरेडी बता दिया है, दे नो इट. कहीं भी हमारी ज़रूरत है हम वहाँ पहुँचेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे. बेशक अदना से अदना ड्यूटी हमें दीजिए, हम करेंगे. बाकी जो है ना फिर सवालों में जो हम देख लेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये सारा इधर आए हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं. जो हमारा मकसद है यहाँ आने का वो ये है कि वी हैव टू रीअफर्म आवर सपोर्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस
for the Pakistan Army especially. ہماری جو آرمی ہے, we are representing the best army in the world. یہ میں ایسے جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ چلے جائیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ. دس از دی بیسٹ آرمی آف دا ورلڈ. ہمارے لوگ انٹرنیشنل کمپٹیشنز جیتتے ہیں, پیٹرولنگ کمپٹیشنز, باقی کمپٹیشنز. ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہر انٹرنیشنل کمپٹیشن میں دے آر اہیڈ. یو این کے اندر جو ہماری ریپرزنٹیشن ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ہے. سو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی موٹیویٹڈ ہماری آرمی ہے اور کیا کیا کام کر رہے ہیں. ہم لوگ ویٹرن ضرور ہیں, لیکن جو موٹیویشن ہے ہماری وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر ابھی آپ کہیں ہم میں سے کسی کو بھی, وی آر ولنگ اینڈ وی آر ریڈی, ایکچولی مینٹلی وی آر ریڈی, کہ کوئی بھی ٹاسک ہمیں آرمی دے ہم ابھی کرنے کو تیار ہیں. اتنی جان ہے ہم میں ابھی بھی, کسی قسم کا ٹاسک, مطلب کہ نچلے سے لیول سے لے کے اوپر لیول تک. یہ ہماری ڈیوٹی ہے اس قوم کے لیے. ہم نے 40 سال اس قوم کی خدمت کی ہے اور ابھی ٹائم ہے کہ ہم پے بیک کریں. اس کے بعد ایک دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو انڈینز ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن آج سے نہیں کر رہے ہیں, یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں. آپ شروع کریں گنگا ہائی جیکنگ سے, انہوں نے فالس فلیگ آپریشن تھا. مقصد یہ تھا کہ ٹو کٹ آف دی اوور فلائٹس ٹو دین ایسٹ پاکستان. پھر آپ آ جائیں مختلف اور چیزوں کے اوپر. میں صرف موٹی 2-3 انسیڈنٹ کا ذکر کرتا ہوں. جب کلنٹن نے آنا تھا تو چھتیس سنگھ پورہ میں میسیکر ہوا سکھوں کا. 35 سکھ میرے خیال تھے, ان کا میسیکر ہوا. انہوں نے پاکستان پہ فوراً ڈال دیا. اب آپ سملیرٹی دیکھیں نا, ابھی ادھر وانس آ رہا ہے, ادھر کلنٹن آیا اور وہ انہوں نے ہم پہ میسیکر کا ملبہ ڈال دیا. لیکن جب انکوائری ہوئی ہے اور انڈین کورٹ نے ہی کہا کہ نہیں, دس جو ایویڈنس ہے وہ بنایا ہوا ہے, اٹ از ناٹ کریکٹ. اور اس لیے اٹ واز پروون ان دی انڈین کورٹ کہ پاکستان ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. پھر آپ آ جائیں جو انڈین جو پارلیمنٹ ہے اس پہ اٹیک جو ہوا, اگین اٹ واز پروون بیانڈ ڈاؤٹ کہ جی یہ پاکستان نے نہیں کرایا. حالانکہ اس کی وجہ سے پوری اسکیلیشن ہو گئی تھی, ڈپلائمنٹ ہو گئی, ان کو بہانہ مل گیا. جو جموں اور کشمیر اسمبلی میں ہوا, اگین اٹ واز اے فالس فلیگ. یہ میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو انڈین اپنی انکوائریز نے یہ فالس فلیگ قرار دیا ہے کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. ابھی جو پلوامہ آپ جانتے ہیں جو ہوا اور کیسے ہوا اور کیا ہمارا رسپانس تھا. جو ابھی ہوا ہے پہلگام کا, یہ تو آپ لوگوں کو ابھی بہت بہتر طریقے سے پتہ ہوگا کہ یہ اتنا بھونڈا طریقے سے انہوں نے کیا ہے, بھونڈے طریقے سے کیا ہے یہ جو فالس فلیگ ہے. مطلب کہ 10 منٹ میں FIR ہو گئی, آدھے گھنٹے کا راستہ, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. سو یہ آپ کو بتاتا ہے انڈین مائنڈ سیٹ. یہ جو جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا, جو انڈس بیسن واٹر ٹریٹی جو ہے, یہ آج سے نہیں, انڈینز بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, مودی نے کہا تھا کہ میں پاکستان کو قطرے کے لیے ترساؤں گا. ٹھیک ہے جی, دس از آل پارٹ آف دیٹ اسٹریٹجی. اور یہ جو اول تو دریائے انڈس کو روکنا 10-15 سال کی بات ہے اور ہم کوئی چپ تو نہیں بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے یہ جو چیز ہے اس کے مائنڈ میں, اور یہ دس از ون آف دی آبجیکٹیوز جو مودی نے یہ کرایا ہے سارا. اور دوسرا, ان کو ہمیشہ بہانہ مل جاتا ہے کہ پاکستان کو ٹارگٹ کریں. ٹیررزم کا ایک ان کو ملا ہوا ہے اور اس پہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ اگر آپ نوٹ کریں, انڈیا کو وہ سپورٹ نہیں ملی ہے جو پہلے انڈیا کو ملتی تھی. وہ فیک ویڈیوز ڈال رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, دس شوز کہ دے آر ڈیسپریٹ. اور وہ ٹرمپ نے سیدھا کہہ دیا ہے کہ جی دونوں بوتھ آر آور فرینڈس اور دے آر ولنگ ٹو میڈیٹ. ٹھیک ہے جی. چائنا کا ریئیکشن بڑا اسٹرانگ آیا ہمارے فیور میں. ٹھیک ہے جی. سو جتنا انڈین پلان تھا یہ فالس فلیگ کا, یہ نگیٹ ہو گیا.
اور اس کی وجہ سے وہ ابھی پرابلم میں ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اگین ایز اے ویٹرن آئی ایم کنونسڈ کہ پاکستان آرمی جو ہے دیٹ از دی بیسٹ آرمی آف دی ورلڈ. میں نے آرمی میں لوگوں کو ٹرین بھی کیا ہے, ہم سب نے کیا ہے ٹرین. وی نو کہ کون کیا ہے, لہٰذا وی آر کنونسڈ کہ جی یہ بہت ایک سالڈ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہیں اپنی آرمی کے ساتھ, اور ہم تیار ہیں کوئی بھی ہمیں ایکشن دیا جائے ہم کرنے کو تیار ہیں. ایٹ دس مومنٹ ویٹرنس جو ہے سارے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Brigadier Sardar Mohammad Zareen Khan, representing as President Veterans Kashmir Chapter. موجودہ صورتحال کے بارے میں پہلے کافی کچھ کہا جا چکا ہے, تو چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں مختصراً صرف ایک پیغام تک جاؤں گا کہ ویٹرن کشمیر کی طرف سے میں اپنی آرمی, اپنے چیف, اپنے گورنمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر میرے اس وقت 1 لاکھ ٹرینڈ آل رینکس جرنیل سے لے کے سپاہی تک موجود ہیں. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اگر فوج کی آرگنائزیشن سے واقف ہوں تو یہ میری فورس 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے, اور الحمدللہ اس پوزیشن میں ہے کہ ہم اپنے آرمی سے آگے جا کر اس مکار انڈیا کا مقابلہ کر سکیں. انڈیا کو جو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں وہ مختلف بہانوں سے, ایک تو پاکستان کو بدنام کرنا چاہتا ہے اور دوسرا کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے. یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. میں پیغام لے کے آیا ہوں, وہ پیغام یہ ہے کہ 1947 میں بھی یہ ایکس سروس مین لوگ تھے, ویٹرنس تھے, جنہوں نے یہ آزاد کشمیر کا خطہ آزاد کرایا. 70 سال سے زیادہ ہو گئے, ہم اس انتظار میں ہیں کہ UN ریزولوشن کے اوپر عمل کیا جائے گا, کشمیریوں کو ان کا حق دلایا جائے گا, رائے شماری ہوگی اور کشمیری جو ان کا حق ہے UN کی ریزولوشن کے مطابق ان کو دیا جائے گا, لیکن وہ نہیں دیا جا رہا ہے. ہم کب تک صبر کریں گے؟ ہم حکومت سے, آرمی سے اجازت چاہتے ہیں کہ تاکہ ہم انڈیا کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکیں, اور انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنے کشمیر کے اس خطے کو آزاد کرا سکیں. اور میرا یہ بیان کوئی ایسی برٹ نہیں ہے, میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ہمارے پاس وہ ٹرین مین پاور موجود ہے, ہمارے لوگوں کا مورال ہائی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے راولہ کوٹ میں ایک بڑا کنوکیشن کیا, اس کے بعد ہجیرہ میں کیا, جس کے اندر آرمی کی ہائر کمانڈ بھی موجود تھی, اور ان کی موجودگی میں لوگوں نے یہ بھرپور انداز سے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا, اور ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کی کہ انہیں اجازت دی جائے تاکہ وہ اس جہاد کا آغاز کر سکیں. اور پھر پچھلے سال ہم نے UN ہیڈ کوارٹر میں اسلام آباد میں جا کر ویٹرنز کی طرف سے ایک ریزولوشن بھی ان کو پیش کیا کہ ہم اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے, لہذا اگر UN اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر ہمیں کوئی اس کے بعد آپ کے پاس بہانہ نہیں ہوگا کہ ہمیں روکا جائے. اور پھر ویٹرن کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ الحمدللہ ہم میں وہ جو جہاد کا جذبہ ہے وہ ابھی تک موجود ہے, اور مسلمان کے لیے جو سب سے بڑا اعزاز ہے
وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اگر وہ جہاد کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کر سکے یا غازی بن سکے تو اس سے بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہمارے ویٹرن کشمیر کی طرف سے پیغام یہی ہے کہ ایک تو ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں، دوسرا انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے کا UN کی ریزولوشن کے مطابق حل ڈھونڈے، نہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگا کہ ہم خود انڈیا کے ساتھ جہاد کرنے کی ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے. آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ سب کچھ جو انڈیا نے اس وقت ڈرامہ کیا، فالس فلیگ آپریشن، یہ صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھانے کے لیے، اس کے اعادہ کرنے کے لیے اس نے اس چیز کو. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جتنے بھی فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں یہ سارے کشمیر کے اندر ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے، وہ انڈیا کا اپنا حصہ نہیں ہے، اس میں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں، اس لیے انڈیا کے لیے مسلمانوں کی کوئی اتنی وقت اور قدر نہیں ہے. تو ہم آخر میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے طفیل، آپ کی وساطت سے، میڈیا کی وساطت سے، کہ ہمارا پیغام پہلے تو UN تک پہنچایا جائے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے. دوسرے نمبر پر اپنی فوج کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوگی تو جو فرسٹ لائن ہے اس سے بھی آگے انشاءاللہ ہم انڈیا کا مقابلہ کریں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انڈیا کے خلاف سفارتی سطح پر بھرپور انداز سے UN اور دوسرے برادر مسلمانوں ملکوں کو ان کو باور کرایا جائے کہ انڈیا بار بار اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن نہ کرے اور پھر کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو وہ بند کرے. بہت شکریہ فار پیشنٹ ہیئرنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد جمیل اور میں سندھ سے آیا ہوں. آئی ایم ریپرزینٹنگ دی ویٹرن چیپٹر آف سندھ. میں زیادہ لمبی بات ہی نہیں کروں گا، صرف 3 چیزیں ریپیٹ کروں گا جو آپ پہلے سن چکے ہیں. جنرل راحیل شریف صاحب کا بیان کہ چاہے کولڈ سٹارٹ ہو یا ہاٹ سٹارٹ ہم تیار ہیں. اور ریسنٹ DGISPR نے بھی کہا انڈیا شروع وہ کرے گا، ختم ہم کریں گے. انڈیا جب چاہے آ جائے، آئے اپنی مرضی سے اور بتائیں گے ہم کہ جانا کدھر ہے. آپ یقین کریں کہ سندھ میں جتنے بھی غازیان ہیں سب ریڈی ہیں. دے آر آسکنگ اس ڈیلی کہ سر بتائیں کب جانا ہے اور کہاں جانا ہے. جب بھی ہماری ضرورت ہوگی وی آر ریڈی ٹو فائٹ. اور ہر جگہ اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اپنی قوم کے ساتھ ہیں. نہ صرف غازیان جو کہ فوج سے ریٹائرڈ ہیں بلکہ سندھ میں ایک بہت بڑی تعداد حر مجاہدین کی ہے جو تیار ہیں. اس کے علاوہ قوم کا ہر فرد ریڈی ہے. انڈیا میں آزمانا چاہتا ہے آزما لے. اور 10 دن سے ہم انتظار میں، وہ نہیں آیا. اب تو نعرہ لگ رہا ہے کہ تم نہیں آتے تو بتاؤ ہم آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. محترم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام میجر وسیم محمود ہے. آئی ایم پریزیڈنٹ پشاف ویٹرنس پاکستان ایکس سروسمین آف آرمڈ فورسز، پریزیڈنٹ آف پاکستان ایکس سروسمین آرمڈ فورسز. یہاں پر باقی اسپیکر صاحبان نے کافی بات کی، کچھ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. ہم تمام ویٹرنس 3.1 ملین ویٹرنس پاکستان ایکس سروسمین آف آرمڈ فورسز، آرمی، نیوی، ایئر فورس، we all are with our great respected Chief of Army Staff and Pakistan Army. We're standing beside it, shoulder to shoulder. Our uniforms are ready. We are ready. ہمارے اگر آپ کبھی پارکس میں چلے جائیں ابھی وہاں پر تو آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ دوسرے لوگ کم ہیں تو ہمارے جو ویٹرنز ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ بھی ایکسرسائزز کر رہے ہیں.
जंग के लिए, एंड दे आर वेटिंग फॉर द कॉल कि कब हमें कॉल आती है और कब हम साथ शाना बशाना अपने लोगों के से आके अपने जवानों के साथ, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ हम शाना बशाना खड़े होकर हम लड़ते हैं। थोड़ा सा दूसरा उसके अलावा जहाँ तक ये चीज़ चल रही है, अभी इंडिया का जहाँ तक तल्लक है, अभी थोड़ी सी बात ये कर लें कि इंडिया जो है वो हमारे से तादाद में ज़्यादा है, स्ट्रेंथ उसके पास ज़्यादा है, फौज उसके पास ज़्यादा है, एयरक्राफ्ट उसके पास ज़्यादा है, तो क्या, लेकिन क्या यही मेयार है जंगी जीतने का? लाजमी तौर पे नहीं। 27 फरवरी 2019 में आपको पता ही है जैसे अपना वो हुआ था। अभी नंदन साहब चाय पी के गए थे, अभी भी हमारे बस चाय काफ़ी लोगों की तैयार है अभी भी, एंड वी आर रेडी। और अभी इन्होंने कोशिश, अब शायद आपको भी थोड़ा सा ने बताया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको तफसीलन बता दूं। कुछ दिनों पहले इंडिया ने ट्राई की थी अपने राफेल के साथ, जो उनके एयरक्राफ्ट्स, जी, उन्होंने ट्राई की थी विद दोज नोशंस कि जाके वो हमारे ऊपर हमला करें, लेकिन वी हैव द सुपीरियर टेक्नोलॉजी। सिर्फ ये नहीं कि हमें हुक्म है अल्लाह ताला का कि और तैयार रखो अपनी ज़राए जो है कुव्वत अपने जंग के अपनी पूरी कुव्वत के साथ, ताकि हैबत आई हो जाए उन पर जो कि दुश्मन है तुम्हारे और अल्लाह के, और उनको जिनको तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है। और सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे पास जो अपना जो इसके साथ हमारे पास एक मिज़ल अपना जो है अपने हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसके साथ वो उनको हमने जैम किया, उसके बाद उनको इंटरसेप्ट किया, हमारे पेट्रोल जो कम्बैट पेट्रोलिंग जो है वो ऊपर गई, उसके बाद दे रैन अवे। और उनको इतना डर था कि हमें से कोई अभिनंदन ना बन जाए कि दे हैड टू, उनको अपना जाके वहाँ पे लैंड करना पड़ा श्रीनगर पे। तो दिस आई एम टेलिंग यू कि पाकिस्तान आर्मी जो है और हमारी पाकिस्तान फौज जो है, जिस तरह कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया, वहाँ पे भी एक पीछे भी कन्वेंशन हुआ था ओवरसीज़ का, उसमें उन्होंने बताया था कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी मोटिवेशन क्या है? हमारी मोटिवेशन क्या है? हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इसके साथ, हम सब वेटरन्स जो हैं इसके साथ, हमारी पाकिस्तान फौज जो है, सर्विंग जो है सारे, एक सिपाही से लेके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो हमारे इतनी खुशकिस्मती है कि सैयद हैं और हाफिज हैं। इससे ज्यादा और क्या खुशकिस्मती हो सकती है इस पाकिस्तान की, इस पाकिस्तान आर्मी की, कि इतना मतलब सैयद भी हो और अपना हाफिज भी हो। इसी वजह से अभी हम लोग अगर ये देखें, अभी तक हमारी फौज जो है उसके अंदर इतना जज्बा है, जवानों के अंदर इतना जज्बा है। मैं अभी गया था पीछे अपने यूनिट्स में विजिट करने के लिए। अल्लाह वाली मेरी यूनिट का नाम, जो आपने देखा होगा पर लिखा, नाम भी अल्लाह वाली है कि अल्लाह ही वाली है हमारा। तो जिसका अल्लाह वाली हो जाए उसको कौन अपना गुजान पहुंचा सकता है? तो वहाँ पे मैंने जवानों का जोश जज्बा देखा, उनके अंदर जो देखा वो दे वर ऑल रेडी, दे वर सेइंग के दैट कि कब हमें ऑर्डर मिलता है और कब हम जाएंगे। और मैं इसी तरीके से कहता हूँ हम लोग भी जो वेटरन्स हैं, हम लोग भी तैयार हैं इस काम के लिए कि जब हमें हुक्म मिलता है वी विल बी स्टैंडिंग बिसाइड आवर वैलिएंट सोल्जर्स। लेकिन हमें से जैसे आपको पता है कि हमें हुक्म ये है कि हमने खुद जंग की तमन्ना नहीं करनी। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि आपने खुद पहल नहीं करनी। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आपकी वसात से इंटरनेशनल मीडिया को भी और इंडिया को भी, हम पहल नहीं करते, लेकिन अगर कोई पहल करता है तो हम उसको बता देते हैं कि हम क्या हैं। फिर मैं तो ये अक्सर ये कहता हूँ कि अगर जब आप इस तरफ कोशिश करो तो अपने अजीज़ और रिश्तेदारों से मिला ना आखिरी दफ़ा, उनको बताना कि मैं जा रहा हूँ और आखिरी दफ़ा इसके बाद फिर आप मिलूंगा नहीं आप लोगों को। हम वो लोग हैं, हम अपनी जान हथेली पे रखे फिरते हैं अपने मुल्क और कौम के लिए। और लोग ये कहते हैं कि ये मुल्क और कौम क्या है, इसकी क्या अपना, हम बाकी लोग अक्सर ये इस जगह पे डिबेट होती है कि जी बाकी लोग भी तो अपने मुल्क की खिदमत करते हुए शहीद होते हैं। इसमें और बाकी लोगों में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान जो है ये इस्लाम के नाम पर बना हुआ है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और जो मदीना तैयबा की जो रियासत है, तैयबा की रियासत जो है, उसके बाद ये पहला मुल्क है जो कि अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पे बना है। इसलिए इसकी खिदमत करते हुए, इसकी सरहदों की हिफाजत करते हुए, जो बंदा जो है वो लड़ते हुए जिंदा बच जाता है वो गाजी होता है, और जो मर जाता है वो शहीद होता है। और शहीद तो जिंदा होता है, उसको कौन मुर्दा कह सकता है? वो तो इतना आला अरफा मुकाम होता है उसका
وہ کہتے ہیں جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا. ہم لوگ تو وہ ہیں، ہم لوگ تو وہ ویٹرنس ہیں. باقی اس کے علاوہ جو انڈس واٹر ٹی کا جو اپنی ذکر ہوا تھا، جو انڈیا نے کہا جی ہم وہ پانی بند کر دیں گے، یونیلیٹرلی پانی بند نہیں کر سکتا. اور اس کے علاوہ اس کے اوپر انٹرنیشنل پریشر بھی ڈیفینیٹلی اس کا بھی اپنا وہ کرنا پڑے گا. پانی کسی کا بھی بند نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر وہ کہتا میں کرتا ہوں، تو میں وہی چیز کہتا ہوں کہ اگر وہ تم اس طرح کی چیز کرو گے تو جس دن اس ریزروائر بناؤ گے، اس کے اندر پانی آئے گا، تو اس دن پھر ہمارے بچے جو ہے وہ پڑھا کریں گے، دنیا کے بچے پڑھا کریں گے اپنی ہسٹری کی کتابوں میں کہ ونس اپون اے ٹائم دیر واز ان انڈیا. پاکستان فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. We are open to questions. There are. سر دس از صدف فرام PTV نیوز. سر سب سے پہلے تو آپ سب کے جذبے کو سلام، اور ہم بھی سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سر کہنا یہ ہے، سوال بھی ہے کہ اس وقت پوری قوم، پورا جو بین الاقوامی سطح پہ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور جو انڈیا ہے اس کے مودی کے خلاف انڈیا سے ہی آوازیں، تنقیدی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے. ان کے تجزیہ کار خود کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے. سر کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ کیا جنگ سے پہلے ہی بھارت جو ہے وہ اس کو شکست کا منہ دیکھنا پڑ گیا ہے؟ ایکچولی تھینک یو ویری مچ. یہ تو ہو چکا ہے. دیکھیں بات وہاں آ جاتی ہے کہ جو سچ پہ ہوتا ہے نا، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ مدد اسی کی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن یہ آج کی بات تو ہے نہیں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، پلوامہ میں ہوا، اس سے پہلے بھی بے شمار ہوتے رہے. تو یہ بات یہ اب تو پوری دنیا کو عیاں ہو گیا، اور اب تو دنیا پوری جو ہے وہ انڈیا کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ایکچولی گردانتی ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے، بیکاز آف دیئر سرٹن انٹرسٹ، بزنس انٹرسٹ اور آل دیٹ، وہ کھل کے کچھ بات نہیں کرتے. بٹ لک ایٹ کینیڈا، ایون ان امیرکا they say that it is a terrorist state. The point is کہ unfortunately I would say کہ انڈیا نے جب بھی کوئی ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی ہے وہ غلط طریقے سے لینے کی ہے. being a neighbor of پاکستان، ٹھیک ہے نا، پہلے تو ہم اکٹھے تھے، پھر ہم بیکاز آف گڈ ریزنز علیحدہ ہو گئے. تو ایک اچھے ہمسائے کی بجائے وہ اپنی ڈومینیشن تھرو ہندوتوا، RSS کی جو ہے سوچ، اس کے طریقے سے کرنا چاہتا ہے. اور ود ان انڈیا آلسو اف یو ہیو سین ایوری ڈے. سینئر ایکس سروس مین کی نیوز کانفرنس اس وقت جاری ہے. میجر ریٹائرڈ وسیم محمود کا کہنا تھا کہ جنگ عددی اعتبار سے نہیں جیتی جاتی، پاک فوج کو ٹیکنالوجی میں ہر طرح سے برتری حاصل ہے.